کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج 1400 سال بعد کربلا کی زمین خود بول رہی ہے؟ کیا ہو اگر مٹی کے نیچے دفن وہ سچ، وہ درد، وہ قربانی دوبارہ دنیا کے سامنے آ رہی ہو؟ یہ جو سب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں، مگر یہ کربلا ہے، اور کربلا کبھی خاموش نہیں رہتی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا 3 بڑے انکشافات، یا ان کو معجزات کہہ لیں تو بہتر ہوگا، جو کربلا کی زمین پر رونما ہوئے ہیں حال ہی میں، اور شاید بہت ساری جگہوں پر آپ کو پتہ بھی چل رہا ہو سوشل میڈیا سے، مگر آج میں آپ کو کربلا کی اس زرد مٹی کے بارے میں بتاؤں گا جو حالیہ منصوبے اور یہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس کے اندر سے نکلی، اور اسی کے ساتھ آپ کو مزید بتاؤں گا کہ مٹی کس طرح سے سرخ ہوئی، کیا وہ جگہ ہیں جہاں سے مٹی سرخ ہوئی، اور ان سارے منصوبے، یہ جو کربلا میں تعمیراتی منصوبے ہو رہے ہیں، اس کھدائیوں میں اب تک کیا آثار اور کیا چیزیں برآمد ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کربلا میں جہاں پیر رکھیں، جہاں اتریں، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ، ہر انچ پہ، ہر سینٹی میٹر پر کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوا ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جو آج شاید ہوٹلوں سے تو بھری ہوئی ہے، مگر اس زمین پر معجزات، جنگیں، خون اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری قربانیاں ہر جگہ۔ جب بھی آپ انشاءاللہ تعالی اس زیارت پر جائیں تو یہ سوچ کے جائیے گا کہ جب آپ کربلا میں قدم رکھ رہے ہوں، وہاں پہ آپ کو کیا کیا سوچ سکتے ہیں، آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ میرا جو فری زائر پروگرام ہے وہ چل رہا ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ اس سے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کربلا کی زمین جب بھی زائر جاتے ہیں، جب بھی میں جاتا ہوں، کہ میں سوچ میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ وہی زمین ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا تھا۔ آج ہم روزوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم زری کو دیکھتے ہیں، باقی ہم ہوٹل میں رہتے ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی شاید کچھ ہوا ہوگا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس گلیوں سے آپ گزر رہے ہیں وہ میدان جنگ ہوگا کسی ٹائم پر 1400 سال پہلے؟ اور ایسی کئی ساری سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ بے حد تعمیرات ہو رہی ہیں، آج سے نہیں کئی سال سے تعمیرات ہو رہی ہیں، مگر اب جو ہے وہ کھدائی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر فرشتے، جن و انس یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں خدا کی، یہاں پر آ کے پرسہ دیتے ہیں مولا حسین کا اور ان کے اصحاب کا، کیونکہ میں ہر سال کربلا جاتا ہوں۔ اس کی روشنی میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتانے والا ہوں۔ کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے سے کچھ ہوتا ہے، تو کبھی حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ پانی طواف کر رہا ہوتا ہے، کبھی نہر القمہ میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی بین الحرمین میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ حال ہی میں یا پچھلے 5 سالوں میں، یا ٹی وی پہ اگر آپ نے لائیو دیکھا ہے یا ریکارڈنگ یا کچھ بھی دیکھا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے، کئی سالوں سے حد سے زیادہ یہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے، جو اب بڑھ کر کربلا کے جو مین مرکز ہے جہاں پہ جنگ کربلا ہوئی تھی اس طرف آ گیا ہے۔ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، بیسمنٹ بنائی جا رہی ہے، سرداب بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کی جائیں گی تاکہ زائرین کی زیادہ سے زیادہ اکوموڈیشن ہو سکے۔ مگر جیسے ہی میدان کربلا میں، کہ جہاں پہ پہلے ہوٹل ختم کیے گئے، تو جیسے ہی کھدائی کی گئی تو کربلا دوبارہ سے گو کہ زندہ ہو گئی اور سانس لینے لگی۔ کھدائی کے دوران جو امام حسین کے روزے کے بالکل سامنے کی جگہ ہے، یہ کہہ لیں کہ جو خیمہ گاہ ہے اور سامنے امام حسین کا روزہ ہے، اس کے سامنے کی جو جگہ اور اس کے سائیڈوں کی جو جگہ جہاں پہ کھدائی ہو رہی ہے، شاید کہ بیسمنٹ بنائی جا رہی ہے، کیونکہ کھدائی کئی میٹر تک نیچے ہو رہی ہے۔ تو کھدائی کے دوران جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک زرد مٹی کا سامنے عیاں ہو جانا نظر آتا ہے، یعنی یہ ایک غیر معمولی زرد مٹی جو سونے کا کلر رکھتی ہے، یہ کوئی عام مٹی تو نہیں ہے۔ اور ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ اب جو کھدائی میں جو جگہ نظر آئی ہے، جو زرد مٹی کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سن 61 ہجری میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی، یعنی وہ زمین، وہ سطح، وہ سرفس جس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چھوا، یہ وہی زمین ہے جس نے آپ کے سجدے کو دیکھا، اور یہ وہی زمین ہے جو آج تک تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کی گواہی دیتی ہے۔ دوستوں، اسی دوران، کیونکہ یہ اس سال کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، میں جب بھی جاتا تھا تو میں وہاں جا کے کسی کنارے سے جہاں سے وہ نظر آ رہا ہوتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا، اور پھر کھو جاتا تھا اس چیز میں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ سامنے سے روزہ نظر آتا تھا، پیچھے خیمہ گاہ نظر آتی تھی، اور بیچ میں وہ کھدائی کا سارا تھا جو اب کافی نیچے تک ہو گیا ہے، اس وقت شروع ہوا تھا، تو میں وہ بس دیکھ کر
منظر کشی اپنے ذہن میں کر رہا ہوتا تھا۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ مٹی، ابھی میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اندر کیا کیا نکلا۔ یہ مٹی، ایسی زرد مٹی، اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ آپ سوچیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا، بی بی فاطمہ زہرا کی جو صدائیں تھیں، ان کو یہی وعدہ دیا گیا کہ تا قیامت تمہارے اوپر ایک قوم آئے گی جو ہمیشہ تمہارے لال کو اس کا پرسہ دے گی۔ یہی وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ نشانیاں ہیں جو آج انسان سے لے کے مٹی کا ایک ذرہ بھی امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے لوگوں کو۔ آج زائرین پوری دنیا سے آتے ہیں اور اس مٹی کے ایک ایک ذرے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کربلا کی مٹی کا ایک ایک ذرہ، جس کو ہم خاک شفا کہتے ہیں، وہ ذرہ ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی اور حد سے زیادہ مقدس ہے۔ اس بات کی گواہی آپ ابھی جا کے دیکھیں کربلا میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ اس مٹی کے 2 ذرے نکل آئے، حالانکہ پورا میدان کھد چکا ہے، مگر اس مٹی کا ایک ذرہ ادھر سے ادھر ضائع نہیں ہو رہا۔ وہ لوگ ایز اے تبرک، ایز اے نشانی لے کے واپس جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب مزید کھدائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ سے زرد مٹی تو نکل رہی تھی، مگر کچھ جگہ سے پھر سرخ مٹی کا بھی بہت سارا جو ہے وہ مٹی کا جگہ جیسے ڈھیر جو کہ سرخ تھا وہ بھی نکلا۔ یعنی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی تو مٹی کا ایک سرخ حصہ نمودار ہوا، یعنی سرخی مائل گہرا، جیسا کہ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ یہ وہی مٹی ہے کہ جہاں پہ امام حسین کا جس میں خون شامل ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بہت بڑی روحانی نشانی سمجھتے ہیں۔ مگر ایک بات پر سب متفق ہیں کہ یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، اور کربلا کی ہر چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، غیر معمولی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جو زائرین اس وقت جا رہے ہیں کہ وہ مٹی کس طرح سے باقاعدہ پیک ہو رہی ہے، نزورات کی صورت میں اس کو جگہ جگہ طرح طرح سے پیک کر کے، چاہے وہ چھوٹی تھیلیوں میں یا لاکٹ کی صورت میں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتی ہے وہ مٹی۔ یعنی دنیا کی واحد ہی کوئی ایسی مٹی ہوگی کہ جو کھدائی میں جس کا ایک ذرہ ضائع نہیں جاتا اور کوئی نہ کوئی اس کو اپنی پلکوں پہ بچھا کے لے جاتا ہے۔ اب جیسا کہ سرخ مٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جگہ جگہ سے وہ زرد اور سرخ مٹی نظر آ رہی ہے، یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ میں سے زائرین عاشورے پہ گئے ہیں، عاشورے پہ ہم لوگ بہت گئے ہیں، تو وہاں پر آپ عاشورے کے ٹائم پر صرف قتل گاہ چلے جائیں دوستان عزیز۔ قتل گاہ کا منظر اب آپ دیکھیں، جب آپ وہ دیکھیں گے تو وہاں پر ماربل جو ہے، جہاں پہ قتل گاہ ہے، جہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اس جگہ سے بھی خون نکلتا ہے، اور ایسا خون رستا ہے کہ جیسے جو اب انہوں نے ماربل لگا دی ہیں، پہلے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے اوپر خون نکل آتا تھا باہر اور لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، غش کر جاتے تھے، اپنے آپ کو مارنے لگتے تھے، تو لوگوں نے شاید اس کو پھر ماربل سے چھپا دیا۔ اب اس ماربل پہ بھی آپ جائیں گے کبھی روزے عاشور یا عام دنوں میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی سیل آ گئی ہے اور کوئی سرخ پانی جو ہے وہ رس رہا ہے، یعنی خون رس رہا ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا تو آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ تیسرا جو انکشاف ہوا اسی جگہ پر، کیونکہ کھدائی بہت ساری ہوئی، تقریباً پورے میدان کربلا میں کھدائی ہوئی اور ابھی مزید ہونی ہے، تو جگہ جگہ سے زمین میں جو ہے وہ بہت سارے راز نکلے ہیں۔ بہت سارے راز ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے راز میوزیم کی نظر ہو گئے ہیں، بہت سارے راز اس وقت انویسٹیگیشن میں گئے ہیں، کہیں وہاں سے کوئی خاص پتھر نایاب نکل رہے ہیں، کہیں سے نیزے، کہیں سے تیر، کہیں سے ڈیگرز، کہیں سے تلوار، یہ ساری چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ہر جگہ اس کا چرچا بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں جو اس وقت کے جنگ کے دوران استعمال ہوئیں، یعنی اس میں آپ کو تیر بھی نظر آئیں گے، نیزے بھی نظر آئیں گے، اور یعنی وہی تیر جیسے وہ چیخ کر کہہ رہے ہوں، اور وہی تلوار جیسے کہ وہ للکار کر گواہی دے رہی ہے کہ یہاں صرف جنگ نہیں ہوئی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف جنگ ہوئی، بلکہ یہاں پر حق کھڑا تھا اور باطل لرز رہا تھا۔ تو دوستان عزیز، دعا کیجئے اور سوچئے کہ جب بی بی سکینہ نے زمین پہ قدم رکھا ہوگا، یہ وہی زمین تھی جب حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے ہوں گے، اور جب حضرت عباس اسی زمین سے علم تھامے فرات کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہ مٹی، یہ وہی مٹی سب دیکھ رہی ہوگی، اور آج دوبارہ صدیوں کے بعد یہ مٹی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ حسین صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ حسین ایک پیغام تھا، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام اور سچ پر قربان ہو جانے کا پیغام۔ تو آج آپ دیکھیں پوری دنیا حیران ہے، سائنس حیران ہے، تاریخ حیران ہے، اور سب کربلا کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ یہ دریافتیں آج بھی ہمیں یہی چیز بتا رہی ہیں کہ کربلا کل بھی تھی، کربلا آج بھی ہے،
اور کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کے اگر آپ کے دل نے ذرا سا بھی درد محسوس کیا اور آپ کی آنکھیں ذرا سی بھی نم ہوئیں تو کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ معرفت حسین زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلے، اور دنیا کو یہ بتا دیجیے کہ حسین کی مٹی آج بھی بولتی ہے، لبیک یا حسین۔